اچھا علی گور صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی نظر میں گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیسی ہے، کنسیڈرنگ کہ فرسٹ ویو اینڈ سیکنڈ ویو کے اندر ہم بہت سارے ممالک سے بہتر رہے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کی وجہ سے بھی، اور حکومت کی کچھ اسٹریٹجیز کا بھی تو کوئی نہ کوئی کام آیا ہوگا، کوئی یقیناً اس کی وجہ سے بھی کوئی فائدہ ہوا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ نکا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی کبھی بھی کووڈ میں کوئی اسٹریٹجی رہی ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں ہی دیکھ لیں، پرائم منسٹر ابھی بھی مطلب ہے کہ ان کا کووڈ چل رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ میٹنگ اور کس طرح سے، دیکھیں نا، ایک پرائم منسٹر تو رول ماڈل ہوتا ہے، آپ نے کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہے، لیکن کووڈ صحیح ہو گیا ہے، ڈاکٹر فیصل سلطان نے نہیں ان کا وہ انہوں نے ٹیسٹ شاید انہوں نے کہا تھا آج لیں گے، اور ابھی تو شاید رزلٹ بھی نہیں آیا اس کا۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے ایک منسٹر ہیں علی امین گنڈا پور، وہ اپنی گاڑی میں بیٹے کو، چھوٹا سا ان کا بیٹا ہے، اس کو بٹھا کے تو وہ مطلب گاڑی چلوا رہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ پاکستان کے قانون کو، آئین کو، مطلب ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک میسج کنوے کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کوئی کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک سلطنت ہے جس کے ہم بادشاہ اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن کووڈ میں دیکھ لیں کہ کس طرح سے باہر کے جو ممالک تھے انہوں نے لوگوں کی اسیس کر کے کہ ان کی انکم کیا ہے، ان کو گھر بیٹھے بٹھائے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے بھیجے، تو ان لوگوں نے تو بالکل حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے ہر ویو میں، اور کوئی اسٹریٹجی نہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے خود کرونا کے ڈیز میں یہ اپوزیشن کے اوپر 30 40 مقدمات قائم کرتے تھے کہ جناب جلسہ اناؤنس کرنے کے اتنے مقدمے، جلسہ میں کا اعلان کرنے پہ اتنے مقدمات، اور جلسہ کرنے پہ اتنے، اور آپ دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر نے خود جلسے کیے کووڈ کے دنوں میں، خود اور ایس او پیز کو وائلیٹ کیا، خود قانون کو توڑا، اور اب بھی جو پاکستان کے عوام ہیں وہ مطلب ہے کہ اسی کے حالات کے رحم و کرم پہ رہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کافی دنوں سے انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ جو شادیاں وغیرہ ہیں وہ مطلب ہے کہ باہر ہوں گی، اور 200-250 سے بندہ زیادہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم خود اپنی کنسٹیٹوئنسیز میں جاتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ انڈور فنکشنز کر رہے تھے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ سکول انہوں نے بند کر دیے، بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ انہوں نے بند نہ کی، وہ ابھی 2 دن پہلے صرف لاہور کی حد تک انہوں نے کی ہے۔ کسی بھی حال میں تو کوئی خوش نہیں ہوتا، اگر گورنمنٹ کہتی ہے لاک ڈاؤن کر دیں کمپلیٹ تو کہتے ہیں دیکھیں جی سارا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا، لاک ڈاؤن نہیں کرتے تو کہتے ہیں دیکھیں جی لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، تو گورنمنٹ بھی کیا کرے پھر الٹیمیٹلی، what can the government do؟ نہیں انیکا، بات یہ نہیں، گورنمنٹ نے ایک اسٹریٹجی دینی ہوتی ہے، دونوں سائڈ پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کا کاروباری نقصان ہو رہا ہے تو میں نے جیسا کہ پہلے آپ کے نوٹس میں دیا ہے کہ وہ مطلب اس کے لیے لوگوں کو پراپر، آپ نے اربوں روپے لے کر اس گورنمنٹ نے ہڑپ کر لیے، اور وہ پتہ نہیں کون سی ایک فورس بنا دی تھی، اور اس کے ذریعے یہ اور ٹائیگر فورس، اور اس میں شکایات بھی ہیں، ان کے لوگ جو تھے وہ اسی طرح اربوں روپے ہڑپ کر گئے۔ اب اگر میں کہوں تو یہ تو مصروف ہے اپنی دہاڑیاں لگانے پہ، ادویات کے کمیشن کھانے پہ، سونامی ٹریز کے نام پہ پیسہ کھانے پہ، پھر آپ بی آر ٹی پشاور پہ پیسہ کھانے پہ، تو ان کے نزدیک عوام کا تو خیال کرنا یا عوام کے کیا مسائل ہے۔ آج پاکستان جس معاشی تباہی کے دہانے پر ہے اور پہنچ چکا ہے، اور آج آپ نے اسٹیٹ بینک والا بھی واقعہ دیکھ لیا کہ کس طرح سے آپ نے پورا ملک اور اپنے ملک کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ IMF کے آگے گروی رکھوا دیا، اور